السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلتا۔ نماز پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، سجدے لمبے کیے، آنکھیں بھیگ گئی، دل رویا، لیکن زندگی وہی کی وہی۔ تب انسان صرف ایک سوال کرتا ہے، یا اللہ تو خاموش کیوں ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی خاموشی سزا نہیں بلکہ ایک نشان ہے، ایک پیغام ہے، ایک مدد ہے جو تم تک آنے والی ہے۔ بس تمہیں وہ 7 نشانیاں پہچاننی ہیں جو اللہ کی خاموشی کے پردے میں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں نظر انداز نہ کرنا، ورنہ تم اللہ کی رحمت کے دروازے کے پاس ہو کر بھی دور رہ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلی نشانی، جب ہر چیز ہوتی ہے مگر دل کا سکون نہیں ہوتا، تب اللہ آپ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ بے چینی دراصل اللہ کی کال ہے۔ تمہارے دل کو وہ جگہ نہیں مل رہی جو اصل میں اس کی ہے۔ جب تم دنیا کی چیزوں سے اکتا جاؤ اور سجدوں میں سکون ملے، جب تمہارے آنسو صرف اللہ کے سامنے بہیں، تو یہ خاموشی نہیں، اللہ کی خاص محبت کی پہلی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دوسری نشانی، اللہ کی خاموشی کے دوران اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے، اب بہت ہو گیا، مجھے واپس پلٹنا ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، تو جان لو یہ خیال تمہارا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں پھونکا گیا نور ہے، تاکہ تم واپس لوٹو اور تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ یہ ندامت، یہ آنسو مدد کا آغاز ہے۔ تیسری نشانی، جب سب لوگ ساتھ ہوں مگر تم تنہا محسوس کرو، جب ہنسی کے لمحے بھی تمہیں رلا دیں، جب نیند میں تمہیں صرف اللہ یاد آئے، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ اپنی خاموشی میں تمہیں تیار کرتا ہے، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو، تمہارے صبر کو۔ خاموشی میں جو تربیت ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی آواز سے نہیں ہوتی۔ چوتھی نشانی، تم نے کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے دعائیں مانگی اور لگا کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک دن اچانک وہ سب مل گیا جو تم نے مانگا بھی نہ تھا۔ تو سمجھو اللہ خاموشی سے سن رہا تھا، وہ خاموشی میں تمہارے لیے بہتر لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ تاخیر سے دیتا ہے مگر کامل دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، اللہ شرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ خالی لوٹے۔ پانچویں نشانی، جب دل سے دنیا کا پیچھا چھوٹنے لگے، لباس، شہرت، نام، پیسہ سب بے معنی لگنے لگے، تب اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں وہ بینائی دے رہا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے۔ جہاں دنیا کی روشنی اندھیری لگتی ہے اور اللہ کا ذکر روشن۔ چھٹی نشانی، اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اس کی زندگی عام نہیں رہتی۔ مصیبتیں آتی ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ سب ظاہری مسائل دراصل اللہ کی خاموش مدد کا پروسیس ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ جیسے سونا آگ میں تپتا ہے، ویسے ہی دل اللہ کی آزمائشوں میں جھلکنے لگتا ہے۔ ساتویں نشانی، تم رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تنہا تھے، پھر ایک دن
دل میں عجیب سی روشنی، عجیب سا سکون آ گیا۔ نہ کوئی وظیفہ کیا، نہ کسی نے تسلی دی، بس دل کہہ اٹھا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ آخری اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ خاموشی سے تمہارے دل کو بھر رہا ہے اور اس کی مدد کا وقت قریب ہے۔ دیکھیے، اللہ خاموش نہیں، بس وہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے، تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے۔ ان 7 نشانیوں کو اگر تم نے پہچان لیا تو تم تنہا نہیں رہو گے، تمہارے ساتھ اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ، اگر تو خاموش ہے تو ہمیں یقین دے کہ تو قریب ہے، اگر آزمائش میں ہے تو ہمیں صبر دے، اور اگر مدد بھیج رہا ہے تو وہ ایسی ہو جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے وہ نشانیاں جانی جو اللہ کی خاموشی میں چھپی مدد کی علامت ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ اللہ کی خاموشی صرف علامت نہیں، امتحان بھی ہے۔ خاموشی کے بعد بڑا امتحان۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان یہ نشانیاں پہچان لیتا ہے تب اس کے دل میں عجیب سی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مایوسی بولتی ہے کچھ نہیں بدلے گا، دوسری طرف ایمان سرکوشی کرتا ہے اللہ قریب ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دیکھتا ہے کیا میرا بندہ صرف میرے ساتھ پر بھروسہ کرتا ہے یا حالات پر۔ حدیث مبارکہ سے ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ خاموشی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ خاموش ہو جائے تو یہ 5 کام لازمی کریں۔ دعا مانگنا نہ چھوڑو، شکایت نہ کرو، شکر کرو، صدقہ کرو، چپ کر دو، رات کو تہجد میں رو، کسی سے نہ کہو، اپنے دل سے مایوسی نکال دو، کیونکہ مایوسی شیطان کا تیر ہے۔ یہ عمل اللہ کے خاموش دروازے پر دستک ہے۔ جب سب خواب ٹوٹ جائیں تو اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے مانگا بھی نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کے لیے روئے، جس چیز کے لیے دعائیں کی، وہ ہمیں نہیں ملی، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ دیا جو بہتر تھا۔ اللہ تمہیں کبھی تمہاری مانگی ہوئی چیز فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ تمہیں وقت سے بڑا بنانا چاہتا ہے۔ یہی اس کی خاموشی کا راز ہے۔ اللہ خاموش کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر تیار ہو رہی ہوتی ہے، تم نے صرف دعا کی، اللہ نے تو نظام کائنات کو حرکت میں ڈال دیا۔ اللہ صرف کامیابی نہیں دیتا، وہ تمہیں اس کے قابل بھی بناتا ہے۔ شاید آج تم جو مانگ رہے ہو وہ کل تمہاری اولاد کے کام آ جائے۔ خاموشی میں اللہ کی 5 رحمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ روح کا بلند ہونا، خاموشی میں انسان اپنی حقیقت سے ملتا ہے، اندر سے روح تڑپنے لگتی ہے، گناہ خود دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ خاموشی میں انسان صرف اسی کا ہو جاتا ہے، چھپی مددیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایسے لوگ اور مواقع ملتے ہیں جو کبھی سوچے نہ تھے، آزمائش نعمت بن جاتی ہے۔ خاموشی سے گزرنے والا دل اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آزمائش بھی رحمت لگتی ہے۔ علامتیں کہ اللہ تمہیں منتخب کر چکا ہے۔ اگر تم تنہائی میں روئے ہو، بغیر کسی وجہ کے دل کا سکون کھویا ہو، اللہ سے باتیں کی ہوں، تنہا میں اپنے گناہوں پر پچھتائے ہو
اور اب دنیا سے دور ہو رہے ہو تو سمجھو اللہ نے تمہیں اپنی خاص مدد کے لیے چن لیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی خاموشی سزا نہیں، وہ آزمائش ہے، وہ تربیت ہے، وہ پیار ہے۔ کاش ہم پہچان سکیں کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب اللہ قریب آتا ہے۔ دیکھیے، کیا خاموشی اللہ کی ناراضگی ہے؟ کئی لوگ یہ سوچ کر دل ہار جاتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے خاموش ہے، لیکن نہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی خاموشی اکثر محبت کی علامت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں ناراض نہیں، قریب کر رہا ہوتا ہے۔ ناراض وہ ہوتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تو تمہیں چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے، جواب تیار کر رہا ہوتا ہے، مدد کا وقت لکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ سے ہے، بے شک تیرا رب بہت مغفرت والا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، خاموشی کے دوران خود کو کیسے سنبھالیں؟ یہ وقت سب سے نازک ہوتا ہے، جب زبان خاموش ہو، دل روتا ہو اور لوگ ہنسی اڑاتے ہو۔ خود کو بچانے کے لیے نماز کی پابندی کریں، یہی سانس ہے روح کی۔ قرآن کی تلاوت کریں، دل کا علاج ہے۔ خاموش صدقہ کریں، بغیر کسی کو بتائے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، عرش ہلتا ہے۔ سب سے بڑھ کر دل سے اللہ سے باتیں کرنا، یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی خاموشی کو مدد میں بدل دیتا ہے۔ اللہ خاموش ہو کر بھی بولتا ہے۔ اللہ آواز کے بغیر بھی اپنے بندے سے رابطہ کرتا ہے، مگر کیسے؟ رات میں بے چین نیند، سجدے میں آنسو کا آ جانا، بغیر کوشش کے آذان سنتے ہی دل میں سکون کا اترنا، اچانک کسی نیکی کی طرف رغبت، کسی کا بے وجہ تمہارے لیے دعا کرنا یا خیر کی بات کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے خاموش پیغامات ہوتے ہیں۔ جب زندگی مکمل بن لگے تب ایک راز کھلتا ہے۔ اکثر انسان کو ایسے لمحے سے گزارا جاتا ہے جب پیسے نہیں، رشتے نہیں، علاج نہیں، آواز نہیں، دروازے بند، تب دل چلا چلا کر صرف یا اللہ کہتا ہے۔ تو یہی لمحہ وہ ہوتا ہے جب عرش سے مدد اترتی ہے۔ حدیث قدسی سے ہے، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ خود سے سوال کرو، اللہ کی خاموشی میں کیا سیکھا؟ کیا تم نے زیادہ شکر گزار بنے؟ کیا تم نے گناہ چھوڑے؟ کیا تم نے نیکیاں بڑھائیں؟ کیا تم نے لوگوں کو معاف کیا؟ کیا تم نے سجدوں کو لمبا کیا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو جان لو اللہ خاموش نہیں، اللہ کام کر رہا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ حیران کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اچانک ایک پیغام، ایک بندہ، ایک موقع، ایک وظیفہ، ایک در کھلتا ہے جس کی تم نے دعا بھی نہ کی ہو، اور تم حیران ہو جاتے ہو، یا اللہ یہ تو میں نے مانگا ہی نہ تھا۔ تو سمجھو اللہ نے تمہاری دعا کو اپنے حساب سے بہتر کر کے لوٹایا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تیری خاموشی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ خاموشی مدد سے پہلے کی ہوا ہے۔ ہم سب جو اس وقت خاموش آزمائش میں ہیں، یا اللہ ہمیں ہارنے سے بچا لے، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی دے اور اپنی مدد ایسے وقت میں بھیج دے جب ہم خود کو تنہا سمجھ بیٹھے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی امید دوبارہ زندہ ہو جائے۔